اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے چاہنے والوں کو نوید عباس کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ نوید عباس یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں اور ساتھ ہی آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور لائک کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہر آنے والی نئی ویڈیو پہنچ سکے۔ آپ کی پرزور فرمائش پر آج جو پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز ہیں ان کا جو میں آپ کو سلیبس بتا رہا ہوں، اردو سیکنڈ ایئر کا 12ویں جماعت کا سلیبس آپ کو آج کے اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں عزیز طلبہ، اکثریت جو ہے وہ سلیبس سے آشنا نہیں ہوتی، پیپر غلط انداز سے کرتی ہے تو ان کے نمبر کم آتے ہیں۔ اس سبجیکٹ میں تو آپ کو مفت کے نمبر ملنے والے ہیں اگر آپ تھوڑی سی کوشش اور محنت کریں تو۔ ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی چیزیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے پاس اس میں سوال نمبر 1 ہے حصہ معروضی۔ اس میں 20 نمبر کے معروضی سوالات آتے ہیں، تو اس کی جو تقسیم ہے 5 نمبر نثری اسباق میں سے سوال لیے جاتے ہیں 5، اور 5 امدادی افعال اور 5 رموز اوقاف اور مطابقت کے اصول یا حروف کے اصول جو ہیں، اس طرح یہ کل ملا کر 20 نمبر بن جاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی آسان ہے، آپ کو چاہیے کہ نثری حصے پر بھی توجہ دیں، رموز اوقاف، اس کے بعد آپ حروف کی اقسام اور مطابقت کی اقسام جو ہیں اس کے اوپر فوکس کریں تو انشاءاللہ یہ یقینی طور پر آپ 20 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس سوال نمبر 2 آ گیا ہے، اشعار کی تشریح کیجئے۔ آپ کو 2 بند دیے جائیں گے نظم کے، نظموں کے حوالے سے آپ نے تشریح کرنی ہے، 1 یا 2 بند دیے جائیں گے، 2 بند ہوں گے تو آپ نے کسی ایک بند کی تشریح کر دینی ہے۔ 1 نمبر ناظم کا نام، 1 نمبر شاعر کا نام، اور 8 نمبر اس میں آپ کو ملیں گے تشریح کے۔ تو تشریح کم از کم 2 صفحات سے زائد ہو اور 2 سے 3 حوالے کے شعر ضرور اس میں شامل کیے جائیں، صاف ستھرا لکھیں، مارکر کا استعمال کیجئے، ہیڈنگ دیجئے۔ اسی کے ساتھ ہی تشریح جب آپ نے کرنی ہے تو اس میں اونٹ پٹانگ یا بیہودہ قسم کی جو چیزیں ہیں وہ شامل نہیں کر دینی۔ اکثریت طلباء کی وہ بیچ میں گانے لکھ دیتے ہیں تو ایسے جو ایگزامینر ہے وہ اچھا محسوس نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ حصہ بے ہوگا ہمارے پاس، غزل کی تشریح کیجئے۔ یہ 3 اس میں دے دیے جائیں گے غزلوں کے اشعار، تو ہر ایک جو ہے اس کا 1 نمبر شاعر کا نام ہوگا، کیونکہ غزل کا عنوان نہیں ہوتا، نظم کا عنوان ہوتا ہے، تو اس طرح یہ آپ کے 10 نمبر حصہ غزل میں سے آئیں گے۔ تو آپ نے غزل کی تشریح کرتے وقت پھر وہی میں بات دہرا رہا ہوں جو نظم کے اندر دہرائی تھی، 2 سے 3 اشعار حوالے کے طور پر لکھنے ہیں، تو انشاءاللہ یقینی طور پر آپ اس میں سے 9.5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آگے ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کیجئے۔ آپ کو ایک نثر پارہ دیا جائے گا، اس میں ہمارے پاس یہ 15 نمبر کا اس میں ہے، تو یہ بھی ایک قسم کے مفت کے نمبر ہیں۔ 10 نمبر اس کی تشریح کے ہوں گے، 1 نمبر سبق کا نام، 1 نمبر مصنف کا نام اور 3 نمبر سیاق و سباق کے ہوں گے۔ اس طرح یہ ہمارے پاس کل نمبر 15 بن جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، پہلے سبق کا نام، حوالہ متن لکھنا ہے، سبق کا نام، مصنف کا نام، پھر سیاق و سباق، سیاق و سباق کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے جس طرح کہ آپ کو پیٹرنر کے مطابق بتا دیا گیا ہے، تو اس طرح آپ یقینی طور پر 15 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، سبق کا خلاصہ لکھیے۔ مثلا کوئی بھی سبق ہوگا تو اس کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ 9 نمبر خلاصے کے ہوں گے، 1 نمبر سبق کے عنوان کا ہوگا، تو یا عنوان کے بجائے مصنف کے نام کا ہوگا، تو آپ یہ 10 نمبر یقینی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں 9.5 نمبر یقینی طور پر مل جاتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 5، نظم کا خلاصہ، اس میں سے بھی آپ اچھا لکھیں، 1.5 صفحے تک لکھیں تو 5 نمبر آپ کو یقینی مل سکتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 6، کسی عنوان پر مفصل مضمون تحریر کیجیے۔ مفصل سے مراد یعنی تفصیلی مضمون لکھیے، اس کے اندر آپ کو 20 نمبر ملیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، مثلا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ جاتا ہے، یا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں، یا واٹر کرائسس، یا بجلی کا بحران، یا
دہشت گردی کے عنوان پر کوئی بھی عنوان دے دیا جاتا ہے آپ کو، تو آپ نے اس کو حل کرنا ہے، اس کے پیراگراف بنا لینے ہیں، مارکر کا استعمال کرنا ہے، اچھے سے آپ نے مضمون کو جو تفصیلات ہیں وہ اس میں دینی ہیں۔ تو آگے سوال نمبر 7 ہے خط تحریر کیجیے، اس میں آپ کو 10 نمبر ملیں گے۔ آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ اس کی جو سٹرکچر ہوتا ہے، حیت ہوتی ہے، اس میں آپ کو 4 سے 5 نمبر سٹرکچر کے ہوتے ہیں اور باقی جو 6 نمبر ہوتے ہیں ایگزامینر کے مطابق وہ آپ کا خط کا جو اندر والا حصہ ہوتا ہے نفس مضمون اس کے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ باقی سبجیکٹ کو بھی ٹائم دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ تھوڑا سا اردو کے اوپر محنت کر لیں گے تو آپ یقینی طور پر انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج انشاءاللہ آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ ہم نے اردو کے پیپر کو حل کیسے کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک انتہائی اہمیت کی حامل بات بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ جتنا بھی دیا گیا ہے پیپر، تو سب سے پہلے اگر آپ مضمون کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے مضمون کر لیجئے، خط تحریر کرنا چاہتے ہیں خط کر لیجئے، جو بڑا سکور ہوگا، بڑے نمبر ہوں گے، پہلے آپ کوشش کریں ان کو کور کریں تاکہ جو زیادہ کام ہو وہ فوراً ہی پہلے اس میں نکل جائے پہلے گھنٹے میں، پھر آپ آگے سے آپ کو سباق کے حوالے سے تشریح کر لیجئے، اشعار کی تشریح کیجئے۔ آپ نے ساتھ میں اپنی ٹائم واچ کا استعمال کرنا ہے، اپنی گھڑی ساتھ لگانی ہے، ساتھ میں دیکھنا ہے کہ بھئی اتنا ٹائم ہو گیا، میں اس سوال کو اتنا ٹائم دوں تو پھر میں آگے پہنچ سکوں گا۔ اکثریت طلبہ کی یہ ہوتی ہے 2.5 سے 3 گھنٹے پیپر کے دوران بس فضول قسم کے اس میں جب تشریح کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ کو نمبر نہیں ملنے والے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس مختصر سی اس میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے پیپر کو حل کیسے کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔